جی انڈین ٹیم کو بہت زیادہ مبارکباد. انہوں نے پہلا T20 انگلینڈ سے 7 وکٹ سے جیت لیا. ابھیشیک شرما کی شاندار بیٹنگ, 79 رنز ناٹ آؤٹ سکور کیا. ارشدیپ انڈیا میں T20 میں ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بن گئے. اب اس میچ کے اوپر سب لوگ بات کر رہے ہیں, آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لی ہوں گی اور ہائی لائٹس بھی دیکھ لی ہوں گی. ہمارا ٹاپک جو ہے آج کا وہ ہے اگین بابر اعظم. بابر اعظم ورسز احمد شہزاد. یہ رائیولری تو کئی برسوں سے چل رہی ہے. احمد شہزاد مسلسل اگینسٹ ہوئے ہیں بابر اعظم کے, لیکن وہ کیمرے کے سامنے تو یہی کہتے ہیں کہ میں کوئی اگینسٹ نہیں ہوں, میں کرکٹ کی بات کرتا ہوں. احمد علی بٹ کے بوڈ کاسٹ میں جو کہ ابھی لیٹسٹ آیا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے بابر اعظم کے اوپر شدید تنقید کی. احمد شہزاد کو بلایا بھی اسی لیے جاتا ہے ہر انٹرویو میں کہ بابر اعظم والی, کیونکہ بابر اعظم پاکستان کا نمبر 1 پلیئر ہے اور ہائی لیٹڈ پلیئر ہے, اور اس کی بات نہ ہو, کرکٹ کی بات ہو اور بابر اعظم کی بات نہ ہو تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو احمد شہزاد اس کے لیے بیسٹ آپشن ہے, کیونکہ اب احمد شہزاد نے پھر وہی باتیں دہرائی. احمد علی بٹ صاحب نے پوچھا کہ یار بابر اعظم سے کیا مسئلہ ہے آپ کو. آگے سے وہ شروع ہو گیا, وہ کہتا ہے بھائی مجھے تھوڑا سا 3-4 منٹ کا ٹائم دو, بیچ میں بولنا نہیں, کیونکہ اسے سارا کچھ یاد کیا ہوا ہے. وہی باتیں پھر دوبارہ سے, اور احمد شہزاد نے جو باتیں کی, اب دیکھو یار پوری عوام, سارے فینس اندھے تو نہیں ہیں, ان کو بھی نظر آتا ہے اگر بابر اعظم کو اس لیول پر لے کے گئے تو وہ فینس لے کے گئے, وہ کرکٹ لے کے گئی ہے. تو اور بابر اعظم کے کیلی کے بر کے اوپر اتنے بڑے بڑے سوالات اس بندے نے کیے جو خود نیپوٹزم سے آئے, وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن مجھ سے بابر اعظم کے اوپر جو بات کی, انہوں نے کہا کہ بابر اعظم نے جو ڈومیسٹک کھیلا ہے, اب ڈومیسٹک میں بھی اس نے اس لیول کی کرکٹ نہیں کھیلی. اب ڈومیسٹک میں جو بیسٹ ٹیم ہوگی, مثال کے طور پر اگر حبیب بینک کے جو 4 مین بالر ہیں ان میں سے 3 بالر نہیں ہوتے تھے, 1 بالر مین ہوتا تھا, تو یہ اس کے خلاف رنز کرتا تھا. اور احمد شہزاد نے یہ بھی بولا کہ اس نے صرف دوسری پچوں پہ, باٹا وکٹوں پہ اس نے رنز کیا ہے, کمزور ٹیموں کے خلاف رنز کیا ہے. اور یہی بات ہے, اور یہی چیز احمد شہزاد کے خلاف جاتی ہے. وہ ہر بندہ اس لیے خلاف جاتا ہے جب آپ کیمرے پہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو. بابر اعظم یہاں پاکستان میں اس جنریشن کا بیسٹ بیٹس مین ہے. اگر پاکستان کرکٹ کا نام سامنے آتا ہے یا کوئی لیتا ہے تو بابر اعظم کا نام لیا جاتا ہے. اب اس نے اتنی بڑی پرفارمنسز دی ہوئی ہیں, اس نے دنیا کے بیسٹ بالروں کو کھیلا ہوا ہے. اس کی سینچری آپ دیکھ لیں, پھر پہلے اس کو زمبابوے کہا جاتا تھا, اب زمبابوے کے خلاف بھی اس کی 2 سینچریاں ہیں, 5 سینچریاں اس کی آسٹریلیا کے خلاف ہیں, 5 سینچریاں اس کی نیوزی لینڈ کے خلاف ہیں, 5 سینچریاں اس کی ویسٹ انڈیز کے خلاف ہے. اس نے ہر ملک کے اگینسٹ رنز کیا ہوا ہے. اس نے دنیا کی بیسٹ بولنگ کھیلی ہوئی ہے, ڈیل سٹائل تک کو اس نے ڈومینیٹ کیا ہوا ہے. اب ادھر سے احمد شہزاد تھوڑا سا ایکسپوز ہوتا ہے کہ بابر اعظم سے اس کی پرابلم نظر آتی ہے. ابھی اس نے کہا ہے کہ بابر اعظم کو جب کپتان بنایا گیا, پہلے تو اس کو کپتان بنانا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ کپتان بنا کر اس کو اتنی پاور دے دی گئی. اس نے پاکستان کے جو سٹرکچر ہے اس کے اوپر سے سوال اٹھایا, PCB کے اوپر بھی سوال اٹھایا. اس نے کہا کہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو بیسٹ پرفارمر ہوتا ہے اس کو کیپٹن بنا دیا جاتا ہے. ساری مینجمنٹ اور سارے پلیئر اس پلیئر کے پیچھے چھپ جاتے ہیں, اور بابر اعظم کو کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. وہ بیسٹ پرفارمر تھا, اس کو کیپٹن بنا دیا گیا, اور کیپٹن بن کے بھی اس نے کرکٹ کے لیے وہ نہیں کیا, اور اس کو صرف سپورٹ ملی ہے فینس کی طرف سے, مینجمنٹ کی طرف سے. کیونکہ جب پاکستان ہارتا تھا تو سب کہتے تھے کہ بابر اعظم کی کوئی غلطی نہیں, مڈل آرڈر نہیں چلا, ہمارے پاس اسپنر نہیں ہے, ہمارے پاس فاسٹ بولروں نے بولنگ اچھی نہیں کی, تو اس میں بابر اعظم کا کیا قصور ہے. احمد شہزاد کا یہ کہنا تھا کہ بابر اعظم کو اگر کیپٹن بنایا گیا تو بابر اعظم کو ٹیم بنانی چاہیے تھی. بابر اعظم نے صرف اپنی دوستی یاری کو پروموٹ کیا. دوستی یاری کیا مطلب, شاداب خان, اعظم خان, عماد وسیم, یہ اس کے بیسٹ فرینڈ تھے. اب ان تینوں پلیئروں میں سے آپ دیکھیں صرف ایک اعظم خان ہے جس نے پرفارم انٹرنیشنل کرکٹ میں نہیں کیا. شاداب خان بھی اپنی پیک میں بہت بڑا پرفارمر تھا. حسن علی کا بھی الزام ان کے اوپر لگا کہ حسن علی بھی اس کا بہت اچھا دوست ہے, تو حسن علی نے بھی 2017 کی چیمپئنز ٹرافی دیکھے, بیسٹ وکٹ ٹیکر تھا. تو یہ انہوں نے اپنی پیک میں پرفارم کیا, اور جب انہوں نے پرفارم کرنا چھوڑ دیا تو ان کو نکال دیا گیا. دیکھو موقع تو ہر کھلاڑی کو دینے چاہیے. ابھی سیم ایوب جو پاکستان کا ابھی فی الحال بیسٹ پرفارمر ہے, اس نے 2 ٹورز میں اتنی بڑی پرفارمنس دی ہے. وہ اس کی اب چیمپئنز ٹرافی کے لیے اتنی سخت ضرورت ہے. ہر بندہ بات کر رہا ہے سیم ایوب کے بارے میں, اور سیم ایوب کس کی دریافت تھی؟ بابر اعظم کی. بابر اعظم ابھی پرفارم نہیں کر رہا, چلو اس کے اوپر بھی تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن بابر اعظم کے اوپر یہ الزام کہ یہ اچھی بولنگ کا پلیئر نہیں ہے, تو یہ الزام غلط ہے. تو پاکستان میں بے شک بہت سے سٹار آئے ہیں, بہت بڑے سٹار آئے ہیں. 1-2 سٹار ایسے تھے
جو آؤٹ ہوتے تھے اور گراؤنڈ ہی خالی ہو جاتا تھا. وہ 2 سٹار کون سے تھے؟ ایک شاہد افریدی اور ایک بابر اعظم. یہ ہمارے گراؤنڈوں میں ہوا ہے. تو احمد شہزاد کو ابھی تھوڑا سا جام بیٹھے, کم از کم یہ بابر اعظم والا ٹاپک ختم ہے. اب بابر اعظم کا ٹاپک ختم ہو جائے گا تو احمد شہزاد کو بلانا ختم ہو جائے گا. احمد شہزاد کو بلائے گا کوئی بھی نہیں, کیونکہ احمد شہزاد کے پاس پہلے کرکٹ تھی اور ابھی بابر اعظم ہے. اب یہ نیپوٹزم کی بات کرتا ہے. اب شاہد افریدی نے احمد شہزاد کو اپنے وقت پہ بہت زیادہ بیک کیا. مطلب یہ جس طرح کہتا ہے نا کہ دوستی گروپ بندی کے اوپر باتیں کرتا ہے, گروپ بنے ہوئے یہ وہ, تو اس کا بھی گروپ تھا. اب اس چیز کو اس نے ڈینائی کر دیا. اب شاہد افریدی کے ساتھ جو اس کی دوستی تھی وہ بچوں کی طرح اس کو ٹریٹ کرتا, تو یہ تمہاری دوستی اور تمہارا باپ والا رشتہ وہ الگ, وہ نیپوٹزم نہیں ہے, وہ گروپ بندی نہیں ہے. لیکن دوسرے پلیئر اگر یہ کریں, دوستی یاری کریں, تو وہ نیپوٹزم ہے, وہ گروپ بندی ہو کر دی انہوں نے. تو یہ چیز غلط ہے. لیکن بات تو یہی ہے نا کہ احمد شہزاد کے پاس اگر یہ باتیں نہ کرے, یہ بابر اعظم والا ٹاپک نہ چھیڑے, یا کوئی بندہ اس کے ساتھ بابر اعظم والا ٹاپک چھیڑے نہیں, تو اس کے پاس کیا بچتا ہے؟